قصر نماز کے مسائل تفصیل سے ہو چکے ہیں کہ اے ایمان والو جب تم زمین میں چلو کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ تم نماز کو قصر کر لو۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو نماز ہم کرتے ہیں قصر، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز قصر میں سہولت کی وجہ سے آدھی ہو گئی ہے۔ نماز اپنی اصل حالت میں چلے گی، کیونکہ جب نماز شروع میں فرض ہوئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ساری نمازیں 2 رکعت تھیں، 5 کی 5۔ وہ بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وسعت دے دی، ترقی ہو گئی، وہ فضل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ بھی نہیں نکال سکتے، نمازوں کی جو رکعات ہیں اس میں پھر اضافہ کیا، سنتیں بھی۔ اب آگے یہ نماز خوف کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حکم دیا گیا کہ اپنا جو اصل ہے وہ حالت نماز میں بھی پکڑ کے رکھنا، رکوع ہو سجدہ ہو، کوئی نہ کوئی جو آگے وہ ہوتی ہے ڈال بنی ہوتی ہے گول سی، وہ ہاتھ میں پکڑ کے رکھنی ہے حالت نماز میں بھی، کیونکہ جو غیر مسلم ہیں وہ تو چاہتے ہیں وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ کہ تم اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ایک بار وہ یک بار کی تم پر حملہ کریں اور مسلمانوں کو بیرا کر دیں کہ یہ تو رام سکون سے تسبیح پکڑ بیٹھ گئے ہیں، نمازیں پڑھنے لگ گئے ہیں، کام ڈال دو جا کر۔ نہ، اس طرح نہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہو تو اگر ہنگامی صورتحال بن جائے نماز توڑ کر جانا پڑے، اسلحہ اپنے ہاتھ میں رکھو۔ اور نماز کس طرح ہوتی تھی؟ بہت زیادہ صورتیں، 16 سے زیادہ طریقے حدیث میں آئے ہیں، مختلف یعنی کہ کنڈیشن کے لحاظ سے مختلف طریقے ہوا کرتے تھے نماز کے، لیکن پڑھنی جماعت کے ساتھ ہی ہے۔ یہ دیکھ لیں اب کتنی اہم بات ہے، جان کا مسئلہ سامنے دشمن نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود فوج کو تقسیم کیا جا رہا ہے، آدھے لوگ نماز پڑھیں گے آدھے جنگ لڑیں گے، پڑھنی پھر بھی جماعت کے ساتھ ہی۔ ہم بخار ہو گئے، تھوڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، لیٹ ہو گیا تھا، خیر ہے گھر میں پڑھ لیتے ہیں، کوئی چکر نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہوتی۔ آگے اگلا سے ہا انتم ہاؤلائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا۔ ایک واقعہ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ایک بندہ کیس لے کر آیا کہ اس کے گھر میں چوری ہو گئی، حالانکہ معاملہ الٹ تھا، وہ خود چور تھا، اس نے چوری کی، پتہ نہیں پھر کیا اس کے ذہن میں آیا، جو اس نے چوری کیا ہوا تھا آٹا تھا یا گندم تھا، وہ اس نے کسی اور کے گھر میں پھینک دیا، کسی صحابی کے گھر میں، اور پھر الزام لگا دیا کہ میں نے دیکھا اس کو چوری کرتے ہوئے، چوری خود کی ہے، مال اس کے گھر میں پھینک کر، اور پھر اس کو پکڑوا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ چور ہے۔ کوئی ذاتی دشمنی تھی یا پتہ نہیں کیا اس کے ذہن میں آیا، بہرحال جو بظاہر نظر آ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا کہ ہاں، کیونکہ اب ثبوت سارے مل گئے، وہ قدموں کے نشانات بھی جو چاول وہ لے کے جا رہا تھا وہ گرتے گرتے نشان باقاعدہ بنے، تحقیق کروائی، وہ اسی کے گھر تک سارا رستہ جا رہا تھا، ثبوت سارے مکمل تھے، صحابی کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ ہاں یہی چور ہے، تو وہ قرآن کی آیت نازل ہوگی کہ نہیں، یہ تو وہ بدبخت منافق ہیں، آپ کے پاس آ کر جھگڑا کرتے ہیں، فَمَن يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن کون ہے جو اپنے خاندان کے حوالے سے جھگڑا کرے گا، ان کو بچائے گا، کوئی چکر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کریں، آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو یہ جو گروہ آپ کے پاس آیا تھا، أَن يُضِلُّوكَ اس کا صحیح ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ آپ کو راستے سے ہٹا دیتے، لیکن احتیاط کا کرنا، احتیاط والا ترجمہ بہرحال کرنا چاہیے، یہ وہی لفظ ہے وَلَا الضَّالِّينَ گمراہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ جو گروہ تھا وہ آپ کو بے راہ چلا دیتا۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَبَعْدُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 115 سے یہ جو آیت کا یہ والا ٹکڑا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، یہ اس بات کے اوپر تقریباً اتفاق ہے کہ یہ جو اجماع امت جس کو کہا جاتا ہے وہ بذات خود ایک دلیل ہوا کرتی ہے، قرآن کی اس آیت سے وہ دلیل پکڑتے ہیں، کیونکہ منافقین کی نشانی ہوا کرتی ہے کہ وہ مومنین کا راستہ چھوڑ کر
اجماع امت جو جمہور علماء کا موقف ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر وہ پھر نولی ہی ما تولا، وہ جس طرف جاتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم پھر اس کو ڈیل دیتے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے مسلمانوں کے راستے کو تم چھوڑ رہے اپنا ایک نیا ہی تم حدیث سے مسئلے اخذ کرنا شروع کر دیے، بس پھر وہ منافقت میں بڑھتا چلا جائے گا۔ کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں ہمارے بنیادی ماخذ جو اولین حیثیت کے وہ تو بلا شبہ دو ہی ہیں جس سے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، قرآن اور حدیث، لیکن ثانوی حیثیت میں بھی بہت زیادہ چیزیں، اجماع امت ہے، عرف عام کا بھی خیال رکھنا ہے، اجتہاد بھی کیا جا سکتا ہے، قیاس بھی کیا جا سکتا ہے، اس طرح کی کئی ایک چیزیں جن سے مسائل اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ اجماع امت بذات خود ایک دلیل ہے، پوری امت کا تواتر عملی چلا آ رہا ہو کسی بات کے اوپر، مثال کے طور پر بچے کے کان میں جو اذان پڑھنی ہے اور بائیں کان میں جو تکبیر پڑھنی ہے، روایات ساری ضعیف ہے، لیکن اب پوری امت کا تواتر عملی اجماع ہے اسی کے اوپر، تو بہتر ہے کہ اس کا خیال کیا جائے، یہ پڑھنی چاہیے کان میں اذان، بہتر ہے۔ اسی طرح جو حدیث ہے کہ مذاق میں بھی اگر طلاق دی جائے یا مذاق میں اگر رجوع کر لیا جائے تو وہ واقع ہو جاتی ہے، حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اب امت کے کسی بھی علماء سے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو فتویٰ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہاں طلاق واقع ہو گئی ہے، مذاق میں دی ہے، یہاں ہوش میں نہیں تھا، بس لفظ کا اعتبار ہوگا، منہ سے لفظ نکال دیے یا میسج کر دیا، وہ اس تک پہنچا یا نہیں پہنچا، مذاق تھا یا فلم کی ایکٹنگ تھی، وہ طلاق واقعی ہو گئی ہے، یا نکاح ایکٹنگ میں ہو رہا ہے، ڈرامے شوٹنگ ہو رہی ہے، وہ نکاح اصل میں ہو گیا ہو، یہ اس بات کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے۔ اجماع امت ایک دلیل ہے۔ آگے شرک کی بات شروع ہو رہی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کسی صورت اللہ تعالیٰ نے شرک معاف نہیں کرنا، جو مرضی کر لو، ایری چوٹی کا زور لگا لو، جتنے مرضی نبیوں کی بے شک سفارش ڈال لو، کوئی چکر نہیں ہے۔ پہلی تو بات کہ کوئی نبی سفارش کر ہی نہیں سکتا، سارے نبیوں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے، میرے نفسی نفسی، میرا نفس، میرا کیا بنے گا کیا بنے گا، مجھے اپنی فکر ہے، میں نے جنت میں جانا یا نہیں، کوئی چکر نہیں ہے، مشرک کی کسی صورت مغفرت نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی دوسری طرف تو ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اس چیز کے اوپر قادر نہیں ہے کہ مشرک کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ یہ جو سوال ہے سوال ہی انویلڈ ہے، سوال ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ویسا ہوگا قیامت والے دن۔ سوال ہی منافقت والا اور سوال ہی اسلام سے دوری کی نشانی ہے۔ جدید سوچ آج یہ بہت اعتراض اٹھاتے ہیں، کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتے، سوال ہی پہلی تو بات ہے کہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا کہ میں نے معاف نہیں کرنا، لیکن وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن لمن یشاء، جس کو چاہے گا۔ اللہ کے اوپر دوست زبردستی کسی کی نہیں ہے کہ ہم معاہد بن کے درادر گناہ کریں، حرام کھائیں، سود کھائیں، نمازیں چھوڑ دیں، مسلسل گناہ، بیٹیوں کا حق ماریں، نہیں جو معاہد ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جائیں گے، کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا یا اللہ ہم نے یعنی کہ شرک نہیں کیا، باقی جتنے بھی گناہ کیے ہیں وہ اچھی خاصی پھیٹی لگنی ہے، باقی کیوں کیے ہیں، چلو شرک تو نہیں کیا، باقی اللہ نے کہاں ہے کہ میں ضرور ہی معاف کروں گا۔ دیکھیں یہ جو ایک تو ہمیں تعارف کروایا ہمارے علماء نے معذرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے لیے مثال بنتی نہیں ہے لیکن صرف سمجھانے کے لیے، جو ہمارے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بوڑھی نانی اماں ہوتی ہیں یا دادی اماں ہوتی ہیں کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر نہیں دینا، چھوڑو پرے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، تھوڑے سال کا عذاب ہوگا، چند منٹ کا، اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف ہی کر دینا ہے۔ لیکن جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو پھر بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں بھائی اللہ تعالیٰ بہت ڈٹ ہے، اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ انتہائی سٹرکٹ ہے، بالکل کھری بات ہے، یہ کرو ورنہ یہ عذاب ہے، یہ کرو ورنہ یہ عذاب ہے۔ قرآن پڑھے تو اللہ کا حقیقی تعارف ہوتا ہے، تقویٰ جو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے وہ دل میں آتا ہے، نہیں بھائی ایسے نہیں، معاملات بہت سخت ہیں، یہ مذاق نہیں ہے، ہر معاملے میں اللہ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ ان یدعون، شرک کے حوالے سے آگے، ان یدعون من دونہ الا اناثا، مشرکین مکہ کا تذکرہ ہے کہ یہ جس کو پکارتے ہیں وہ تو چند مؤنث ہیں، یعنی کیونکہ وہ جو تھے مشرکین مکہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، ان کا رد ہے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ تو جسے دعائیں مانگتے ہیں وہ تو شیطان نے ان کو اس راستے پر لگایا ہے، شیطان تو مردود ہے، لعنہ اللہ، اللہ نے اس کے اوپر لعنت کی ہوئی ہے، ملعون ہے وہ۔ وقال، اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، تیرے بندوں میں سے ایک میں بہت بڑے
یعنی کہ گروہ کو میں ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا. فعل مضارع شروع میں لام اور نون تاکید والا، ڈبل تاکید ہے، ضرور بھی ضرور میں گمراہ کروں گا تیرے بندوں کو. دوسری اگلی صورت میں ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ میں کہ شیطان نے کہا تھا میں لشکر لے کر پیدل گھڑ سوار جیسے بھی ہو سکے آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے اس کے اوپر حملہ کروں گا، نئے سے نئے طریقے سے اس کے اوپر حملہ کروں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ میں ضرور اس کو گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اس کو میں تمنا خواہشات کے اندر ڈال دوں گا، اپنی خواہشات کا یہ اسی کو خدا مانے گا، اسی کی پیروی کرے گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ ضرور انہیں حکم دوں گا. فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ کہ یہ جو جانوروں کے کان ہیں وہ کاٹ دیا کریں گے. وہ کیوں؟ یہ مشرکین مکہ ایسا کیا کرتے تھے. وہ جانور جو شروع سال سے جب میلہ ہوتا تھا اس سے پہلے تیاری کرنا شروع کرتے تھے کہ یہ جانور ہم نے فلاں بت کے نام پر دینا ہے، نشانی کے طور پر اس کو کوئی زخم لگا دیتے، نشان لگا دیتے، کان کاٹتے تھے. مقصد یہ ہے کہ جو غیر اللہ کے نام کے اوپر نظر و نیاز دیا جاتا ہے، یہ شیطان نے کہا تھا کہ میں یہ ضرور کرواؤں گا. آج ہمارے سامنے مسلمان کے لوانے والے یہ کام کر رہے ہیں، باقی تو چھوڑ ہی دینا. وَلَآمُرَنَّهُمْ میں اس بات کا بھی ضرور حکم دوں گا. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ تیرے جو بندے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلیں گے. اس میں دو چیزیں شامل ہیں، کئی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر مرد جو عورتوں والے کپڑے پہنتے ہیں قیامت کی نشانی ہے، یا عورتیں مردوں والے کپڑے پہنیں گی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہے. جسی طرح اس آیت سے بعض علماء نے یہ بھی مسئلہ نکالا ہے کہ داڑھی رکھنا فرض ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہے اور یہ عورتوں سے مشابہت ہے. یہ مسئلہ غلط ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، فرض ہے داڑھی رکھنا، قرآن کا حکم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم ہے وہ استحبابی نہیں ہے، وہ امر کے لیے. الامر للوجوب، زیادہ تر جو امر کا صیغہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، کسی چیز کے واجب کرنے کے لیے. اسی طرح ایک چیز جس کے اوپر بڑا فخر کیا جاتا ہے، پاکستان میں بھی 2-3 واقعات ہوئے ہیں کہ جو بچیاں پیدا ہوئی تھیں، والدین پریشان ہیں کہ بچی پیدا ہو گئی. باہر کے ملک میں انہوں نے ایک اچھی خاصی رقم لگا کر آپریشن کروایا، اس بچی کو چھوٹی عمر میں وہ مذکر بنا دیا گیا، بچے میں یعنی کہ اس کی جنس تبدیل کروا دی گئی. وہ میڈیا جاتے ہیں جس کا انٹرویو کرتے ہیں، ماشاءاللہ کیا بات ہے، معجزہ ہو گیا، آپ پہلے لڑکیوں والے کپڑے پہنتے تھے اب لڑکے بن گئے ہیں، فخر کر رہے ہیں اس بات کے اوپر. اللہ کی لعنت ہے، یہ شیطان نے اس چیز کا کہا تھا کہ میں حکم دوں گا. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلیں گے. آج ایسا ہو رہا ہے. اور جس نے اللہ تعالیٰ کے چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا وہ تو بہت ہی بدبخت ہے، خسارے میں ہے، بہت واضح. ان لوگوں کا ٹھکانہ بالکل جہنم ہے. لیکن دوسری طرف قرآن کا یہ ہمیشہ اسلوب ہے، جہاں جہنم کا تذکرہ ہے، گناہ گار لوگوں کا تذکرہ ہے، وہاں ساتھ ساتھ تاکہ انسان قرآن پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے بالکل متنفر نہ ہو کہ یہ تو نعوذ باللہ بالکل سخت ظالم قسم کے بادشاہوں کی طرح نہیں. اگر ایمانداری سے زندگی گزارو گے، ایمان والے عمل صالح کرو گے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، بڑے زبردست قسم کے باغات، ایسے کہ کبھی کسی انسانی تصورات میں وہ چیزیں آ ہی نہیں سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمارے تصورات سے بھی زبردست قسم کی نعمتیں ہوں گی. وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے.